لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اجان گرامی قدر، گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ توسل کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ ٹاپک پہلے تو نہ اتنا امپورٹنٹ تھا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ بحث ہوتی تھی، لیکن نئے زمانے کے بعد اس کے اوپر بحث بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے. اور اب اس کو اعتراض جواب اور جواب الجواب یا کاؤنٹر کوشچننگ کے ذریعے اس کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ ایک مجلس میں تو شاید ہی بیان ہو پائے. بہرحال عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ توسل کیا ہے. بظاہر قرآن اور حدیث چھوڑ کر ایک انسان جب پریچ کرتا ہے، آج کے زمانے میں جب بہت زیادہ ریشنلزم کا زمانہ ہے، تو اگر ایک انسان سیدھی سیدھی پوچھتا ہے اللہ سے مانگنا چاہیے یا غیر اللہ سے، تو سیدھا سیدھا جواب آتا نہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے. تو اس میں وہ ذرا سا لاجیکل ساؤنڈ کرتے ہیں. لیکن ایک جملہ عرض کر دوں جان گرامی، خصوصاً وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. ایک چیز پہ غور کریں کبھی، اگر یہ چیز اتنی سمپل ہوتی کہ جیسے ہم کہنے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، اتنی ہی سمپل ہوتی، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد کسی کو شوق چڑھائے کہ اپنا کلمہ برباد کرے گا، اپنا ایمان خراب کرے گا. اگر یہ چیز اتنی سمپل ہوتی تو اب تک بند نہیں ہو جاتا توسل. غور فرما رہے ہیں، اب تک بند ہو جانا چاہیے. لیکن آج تک اگر توسل جاری ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا سامنے والے کے نیریٹو کو نہیں سمجھ رہا ہے. ایک دوسری طرف سے اگر سوال بھی اسی شدت سے جاری ہے تو اس کا مطلب کہ ہم بھی اس کا سوال نہیں سمجھ رہے. غور فرما رہے ہیں. اور مسائل کہاں پر پیش آتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو حضرات کی خدمت میں عرض کرنا. سب سے پہلے چیز جو عرض کرنی وہ یہ کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سامنے والا سوال کس بنیاد پر کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہم جو جواب دے رہے ہیں اس جواب کو اس کو سمجھائیں. اور سب سے بڑھ کر ہم جواب دیتے ٹائم کچھ چیزیں یاد رکھیے گا. کچھ چیزیں ہماری بھی غلط ہیں، ہماری یعنی اوور آل سنی شیعہ ملا کر جو توسل والے کر، ہم ان کو مکس اپ نہیں کر سکتے. میں بھی یہ فرق عرض کروں گا کہ جب وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے تو ممکن ہے وہ ہمارے اوپر اعتراض نہ کر رہا ہو اور ہم اس کو اپنے اوپر اعتراض لے لیتے ہیں. مثلا ایک سمپل سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مرے ہوئے انسان سے نہیں مانگنا چاہیے. تو ہم کون سا مرے ہوئے لوگوں سے مانگتے ہیں؟ تمہیں کون سا سیریس لینے کی ضرورت ہے؟ غور فرما رہے. لہٰذا ہمیں اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ آخر اس کا سوال کیا ہے. ایک صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد.
سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ عزیزان گرامی، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا برا عمل تو ہو سکتا ہے، بھٹکا ہوا عمل تو ہو سکتا ہے، خراب عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن شرک تب ہوگا کہ جب اللہ کا کسی کو آپ شریک بنائیں۔ شرک یعنی ان یشرک بہ، کسی کو اللہ کی عبودیت میں، الوہیت میں یا ربوبیت میں آپ شریک بنائیں۔ آپ یہ کہیں کہ میرا اللہ کوئی اور ہے، ایک یہ شرک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہیں کہ مجھے رزق کوئی اور دیتا ہے، اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بھی شرک ہو گیا۔ تیسرا شرک یہ کہ میں عبادت کسی اور کی کرتا ہوں، یہ بھی شرک ہو گیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے جہاں جہاں پر شرک کی خصوصیات بیان کی وہاں پر پریسائزلی بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کام کیا کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، مثلا والذین اتخذوا اولیاء من دونہ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نعبدہم لا نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ سے اور قریب کر دیں۔ وہاں پر باقاعدہ نعبدہم کی لفظ استعمال کی گئی۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ کا شرک نہیں کرتا، مثلا خواجہ کے دربار پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے، کہیں اور کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے، تو یہ اس کا عمل ہو سکتا ہے اسے شرک تک پہنچا دے، ہو سکتا ہے یہ بہکا ہوا عمل ہو سکتا ہے یہ گمراہی ہو، لیکن شرک تب ہوگا جب انسان شرک کرے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور شرک اور ایمان نظر نہیں آ سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، خداوند عالم نے انسانوں سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا تھا نجات پانے کے لیے، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ غور فرمائیے گا، ایمان اور عمل صالح دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ آمنوا واتقوا، آمنوا واحسنوا، آمنوا وعملوا، یعنی ایمان کے بعد احسان، عمل صالح یا تقوی اختیار کرنا پڑے گا، یا جہاں پر براہ راست عمل صالح کا تذکرہ کیا آگے جا کر شرط لگا دیا اللہ نے ایمان کی کہ خداوند عالم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہم محسنون، کہ جب وہ نیکی کرنے والے ہوں۔ خداوند عالم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہم مؤمنون، کہ جب وہ مومن ہیں۔ تو گویا کہ خداوند عالم نے شرط لگا دی۔ توجہ چاہتا ہوں، ایمان کی اور عمل صالح کی۔ اب اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ان دونوں میں زیادہ امپورٹنٹ کون چیز ہے، ایمان یا عمل صالح؟ عمل صالح ایمان نظر نہیں آتا، عمل صالح بالکل آپ کو دکھ کر آتا ہے۔ تو امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ تو اگر ہم قرآن مجید کے اوپر غور فرمائیں تو امپورٹنٹ اہمیت ایمان کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگاتا ہے، لیکن جب کفر کی بات آتی ہے تو برے عمل کی بات نہیں ہوتی کہ جو لوگ کفر کریں اور برا عمل کریں تو وہ جہنم میں نہیں، ڈائریکٹ کفروا جہنم میں۔ انما المشرکون نجس، مشرک چاہے وہ برا عمل کرے چاہے برا عمل نہ کرے وہ نجس۔ اس کا مطلب کہ عقیدہ اور جو چیز نظر نہیں آتی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، عمل صالح بعد کی چیز ہے۔ اب اگر ہم پیغمبر اسلام کے زمانے میں دیکھیں، یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، عقیدہ اور عمل صالح، ٹھیک ہے۔ یہ جو انسان قبروں پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہوتا ہے، اب میں شیعہ سنی سب کی بات کر رہا ہوں، یا کہیں اور کسی غیر اللہ سے طلب کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا ایمان ہے یا عمل ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، عمل ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو ایمان کی تو آپ کو خبر ہے نہیں، عمل ہے کہ جو آپ کو خراب نظر آ رہا ہے۔ چلیے پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک بڑا گروپ تھا کہ جس کو پیغمبر اسلام اور قرآن مجید کیا کہتے تھے؟ منافقین۔ پورا سورہ منافقون نازل ہو گیا، جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کأنہم خشب مسندہ، یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ گویا دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑی کی طرح ہے۔ اب بتائیے، منافقین کا ایمان خراب تھا یا عمل؟ عمل تو بالکل مسلمانوں جیسا تھا، اگر عمل بھی خراب ہوتا کافر نہ ہو جاتے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہمارے یہاں قبروں پہ یا کسی بقول ان کے شرک کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا عمل خراب ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو پورا گروپ تھا ان کا کیا خراب تھا؟ عقیدہ خراب تھا، ایمان خراب تھا۔ اور ان دونوں میں، ایمان اور عمل صالح میں، ایمان اور عمل میں، عقیدہ اور عمل میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو چیز، دو حصے ہیں نا انسانی زندگی کے، تو امپورٹنٹ پورشن جو ہے وہ جن کا خراب تھا، پیغمبر اسلام نے انہیں منافق تو کہا لیکن کبھی مشرک نہیں کہا۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی جس کا ایمان خراب ہے، جس کا عقیدہ خراب ہے، یعنی اگر رسول اللہ کو وہ نہیں مان رہا ہے تو الٹیمیٹلی اللہ کو بھی نہیں مان رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ عمل اور ایمان دونوں ایک ساتھ شرک آمیز نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔
غور فرمائیے کہ ایک ایک لفظ پر، ورنہ یہ باتیں عام طور پر بار بار تذکرہ نہیں ہوتا ہے. ایمان اور عمل صالح دونوں. ہم آج کے زمانے میں یہ ایک انسان جو عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کا ایمان تو نہیں دیکھتے، عمل دیکھتے ہیں. عمل ہمیں خراب نظر آتا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن پیغمبر اسلام کے زمانے میں لوگوں کا ایمان خراب تھا. کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے 12 صحابہ منافق ہیں، مسلمانوں کی متفقہ حدیث ہے. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کر دیتے، جان سے مار دیں، معاملہ ختم. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ میں جب تک ان کے دل کا ایمان ان کی زبان پر نہ آ جائے میں اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. لوگ کہیں گے کہ محمد کو دیکھو اپنے دوستوں کو قتل کرا رہا ہے. تو پیغمبر اسلام ایک بڑا پورشن جب کرپٹ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود پیغمبر اسلام انتظار کرتے ہیں، قرآن مجید انتظار کرتا ہے کہ ایمان اور عمل دونوں جب خراب ہوگا تب میں کسی کو مشرک ڈکلیئر کروں گا. آج کے زمانے میں صرف عمل اس کا خراب ہے، آپ اس کو مشرک ڈکلیئر کرنے سے پہلے ایک بار اس کو پوچھ تو لیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. آپ ایک بار اس سے سوال تو کر لیں کہ یہ جو وہ عمل کر رہا ہے کیا وہ ایک سپریٹ انٹیٹی سمجھ رہا ہے اللہ کے علاوہ، ایک سپریم اتھارٹی اس کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے. اگر آپ اس سے پوچھیں اور وہ کہہ دے کہ ہاں میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرے اللہ کے علاوہ مجھے رزق دیتا ہے، پھر تو وہ بالکل علیہ النام مشرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مثلا کربلا اور نجف میں جا کر کوئی کہے کہ مولا آپ میرے خدا ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم مانتے ہیں. کوئی اتنا بھی بڑا مسئلہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھنے بار محمد والے. تو توسل کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز کہ آپ کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتے. بقیہ عمل خراب ہے یا انسان گمراہ ہے یا بہکا ہوا ہے وہ ایک بات کی بات ہے، اس پر ہم ابھی آئیں گے. مشرک کہنے کے لیے جب تک آپ اس کے عقیدے سے باخبر نہ ہو جائے آپ کسی کو مشرک ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اور اگر ایسا کرنا ہوتا تو قرآن مجید پہلے کر لیتا کہ جن کا ایمان ہی خراب تھا، یا پیغمبر اسلام پہلے کر لیتے. تو اب اگر کوئی عمل پیغمبر اسلام نے نہیں کیا، قرآن مجید نے نہیں کیا، تو آپ پیغمبر اسلام اور قرآن سے آگے نہیں جا سکتے. اور یاد رکھیے گا آپ کو کوئی عمل کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، اگر قرآن نے اسے منع کر دیا تو آپ کو رکنا پڑے گا. مثلا ایک جھوٹ بولنے سے آپ کا اربوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کو کتنا پسند ہے یا پسند ہوگا وہ ایک جھوٹ کی جس سے آپ کا فائدہ ہو رہا. لیکن قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر آپ کو یاد ہے، یا جھوٹ برائیوں کے کمرے کی چابی ہے، اگر یہ حدیث آپ کو یاد ہے تو آپ کے اس فائدے کی وجہ سے، آپ کو اچھا لگنے کی وجہ سے شریعت نہیں بدل جائے گی. اسی طریقے سے اگر پیغمبر اسلام نے قرآن مجید نے کسی کو مشرک نہیں کہا ہے تو آپ کے دل جلنے سے پیغمبر اسلام اور قرآن مجید کا حکم نہیں بدل جائے گا، آپ کو بھی قرآن مجید کو فالو کرنا پڑے گا. لہٰذا ہمیں بھی کسی کو مشرک تو نہیں ڈکلیئر کر سکتے. اب آئیے دوسری بات پر کہ ٹھیک ہے مشرک نہیں ہے. غور فرما رہے انجینئر محمد علی مرزا ایک جملہ اس کا ہے کہ، اور سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کراس کوشچننگ نہیں کرتا، اور ہمارا تو کہیں پتہ ہی نہیں ہے. یعنی آج کے زمانے میں، میڈیا کے زمانے میں اگر آپ تلاش کریں مذہبی گفتگو سرچ کریں تو وہی لوگ آگے آتے ہیں، ہم تو کہیں نظر ہی نہیں آتے. تو جملہ تھا وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، پھر جا کر کسی غیر اللہ سے طلب کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مشرک نہیں تو اور کیا ہے، شرک نہیں تو اور کیا ہے. عزیزان گرامی آپ ان سے یہ پوچھیں کہ میرے بھائی اگر وہ ظہرین کی نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے اور اس کے بعد جا کر کسی سے طلب کر رہا ہے، اگر وہ اس کو اللہ سمجھ رہا ہوتا تو مغربین کی نماز میں کیا پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا؟ اس کا مطلب کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ڈیمیج نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ اور چیز ہے. وہ تبھی مشرک ہوگا کہ جب آپ اسے پوچھیں. عقیدہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو نظر نہیں آتا، تو جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی وہ پوچھے بغیر آپ ڈکلیئر کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اور رہ گئی بات یہ کہ سرے سے کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، تو ناممکن سے بات ہے. ہم تو دن میں 1000 بار کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، خصوصاً اللہ تک بغیر کسی وسیلے کے آپ پہنچ نہیں سکتے. توجہ چاہتا ہوں. حتیٰ کہ جو نماز ہے آپ کی یہ ایک وسیلہ ہے، مسجد میں آنا وسیلہ ہے، بغیر وسیلے کے تو آپ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. خداوند عالم فرماتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو وسیلے کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ان سے مانگا جا سکتا ہے کہ نہیں مانگا جا سکتا. تو آپ براہ راست یہ نہیں کہہ سکتے کوئی مشرک ہے جب تک کہ آپ اس کے دل سے
یہ نہ پوچھ لیں کہ کیا وہ اللہ کے علاوہ ان کو اللہ کا شریک مانتا ہے. جس دن وہ کہتے یہاں پر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، بالکل وہ انسان مشرک ہے. عزیزان گرامی، اب آئیں اس بات پر کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جانا گمراہی والا عمل ہے یا گمراہی والا عمل نہیں ہے؟ شرک تو نہیں ہے، یہ کلیئر بات ہے. شرک تبھی ہوگا کہ جب آپ کسی سے اس کے دل کا حال معلوم کر لیں یا وہ خود ہی بول دے. تو نہ کوئی بندہ بول رہا ہوتا ہے اور نہ آپ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو مشرک نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ عقیدہ اور عمل میں نے عرض کیا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں عمل کی بنیاد پر بھی کوئی مشرک ہو سکتا ہے، بہت بڑی چیز ہے. پلٹ کر اگر وہ آپ سے کہہ دیں کہ نہیں عقیدہ ضروری نہیں ہے، عمل اگر کسی کا خراب ہے تو اپنے خراب عمل کی وجہ سے بھی وہ مشرک ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھتا ہوا انسان مشرک نہیں ہو سکتا، کعبہ کا طواف کرتا ہوا انسان مشرک نہیں ہو سکتا. بالکل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ 10 بار مسجد میں آئیں، ایک بار بھی اللہ تک نہ پہنچیں. ہو سکتا ہے آپ 1000 حج کر لیں، ایک بار بھی آپ اللہ تک نہ پہنچیں. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ، ایمان، کفر اور شرک سب دل کی چیز ہے. ہو سکتا ہے انسان کا سر سجدے میں ہو لیکن دل میں اس کے شرک بھرا ہوا ہو. تو آپ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ صرف عمل خراب ہونے کی بنیاد پہ ایک انسان کو مشرک نکلے. نہیں، جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، انسان کا عمل بھی شرک آمیز ہو اور وہ یہ کہہ بھی رہا ہو کہ نہیں میرے اس عمل سے میں اللہ کے علاوہ ان کو اللہ کا شریک سمجھتا ہوں. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی کوئی انسان زندگی بھر مشرک نہیں قرار دیا جا سکتا. اگر کوئی کسی کو مشرک ڈکلیئر کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ اور رسول اللہ سے اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اب آتے ہیں اس بات پر کہ شرک تو نہیں ہے، چلیے ہو گیا. کیا یہ غلط عمل ہے؟ عزیزان گرامی، سیرت معصومین کو اگر آپ دیکھیں، پیغمبر اسلام سے شروع کریں. صحیح ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک انسان پیغمبر اسلام کے پاس آیا بارش کی دعا کرنے کے لیے، اور بارش ہی کی دعا کے لیے زیادہ توسل کی روایتیں پائی جاتی ہیں. پیغمبر اسلام نے اس کے لیے دعا کر دی. اس کے بعد جو دوسری روایت ہے، سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے خلیفہ دوم سے. یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ پیغمبر اسلام کو چھوڑ دیجیے، یعنی وہ ایک یونانیمس شخصیت ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے پیغمبر اسلام سے مانگا جا سکتا ہے. خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ بارش کی دعا کرانی تھی، میں نے ابن عباس ابن عبد المطلب کا وسیلہ دیا اور بارش ہو گئی، اور پھر پلٹ کر مجمع سے کہا کہ میں نے عباس ابن عبد المطلب کا حوالہ صرف اس لیے دیا کہ اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بلند ہے. غور فرما رہے ہیں، یعنی ایک رسول اللہ سے توسل، دوسرا توسل خود عباس ابن عبد المطلب سے، یعنی پیغمبر اسلام کے چچا کے ذریعے توسل کیا گیا. توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد ہزاروں، میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک دن سو کر اٹھے اور ہم نے توسل کرنا شروع کر دیا. ایک دن ہمارا دل کیا اور ہم نے کہا کہ نہیں چلو آج توسل. نہیں، مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے اس سے. پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر پیغمبر اسلام کے پاس لوگ آیا کرتے تھے. حتیٰ کہ پیغمبر اسلام سے پہلے اگر آپ قرآن دیکھیں، جناب یعقوب کے بارے میں وہ بچے آتے ہیں، وہ جو گناہ گار بچے تھے، کہا یا ابانا، اے بابا ہمارے لیے استغفار کر دیجیے. انہوں نے پلٹ کے نہیں، یہ کون سا شرکیہ جملہ کہہ رہے ہو تم، سیدھے سیدھے جا کر اللہ سے کیوں نہیں استغفار کرتے. انہوں نے نہیں ٹوکا. اور یاد رکھیے قرآن مجید کسی بھی واقعے کو اگر نقل کرتا ہے اس میں کوئی بھی نگیٹو پہلو پایا جاتا ہے تو نقل کے ساتھ قرآن مجید نقد بھی کر دیتا ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اور یہ غلط ہے. مثلا جناب عیسیٰ کو خدا یا اللہ کا بیٹا کہنے والے جو جملے خداوند عالم نے نقل کیے تو ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ یہ بہکے ہوئے لوگ بھی ہیں. جناب یعقوب کا یہ جملہ خداوند عالم نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سوف استغفر لکم، جاؤ میں استغفار کروں گا تھوڑی دیر کے بعد. اب مفسرین کا یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، دھیان رکھیے گا کہ توسل کیا جا سکتا ہے قرآن میں. وہ کیا کہتے ہیں سوفا، تھوڑی دیر کے بعد. کس بات کا توسل؟ کہا انہوں نے 2 توسل کیا ایک ساتھ. ایک تو کہ میں تمہارے بدلے میں اللہ تک تمہاری بات پہنچاؤں گا، دعا کروں گا. دوسرے یہ کہ توسل کرنے کا بہترین وقت فجر کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ابھی میں تمہاری لیے استغفار نہیں کر رہا ہوں. ایک تو تم مجھے توسل بنا رہا ہو، میں فجر کے وقت کو توسل اور وسیلہ بنا رہا ہوں اللہ تک پہنچنے کا. ہر بارگاہ میں پہنچنے کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کسی دن اٹھے اور آپ کو ایک چیز نہیں سمجھ میں آئی، کسی سے پوچھے بغیر آپ نے کہا نہیں یہ شرک یہ شرک یہ شرک یہ شرک. اللہ کا خوف کریں.
کہیں آپ پیغمبر اسلام سے آگے تو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اور خود پیغمبر اسلام کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ جَاءُوكَ، یہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر یہ آپ کے پاس آئیں وَاسْتَغْفَرُوا، استغفار کریں. آگے ایک جملہ اور ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کریں. یا اللہ، بندے سے کنیکشن اسٹیبلش کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ یہ جیسا کہ آج کے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، تو ظاہر سی بات ہے خداوند عالم ایسی بات کو قرآن مجید کا حصہ کیوں بنا رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ معصومین سے توسل جائز ہے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے بعد بھی لوگوں نے توسل کیا، لیکن خود پیغمبر اسلام جناب یعقوب، جناب کیا کہتے ہیں پیغمبر اسلام سے خود، اور جناب موسیٰ سے آ کر لوگوں نے کیا کہا، یا حتیٰ کہ جناب طالوت کے بارے میں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر ہے، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، اللہ سے کہیے کہ ہمارے لیے یہ کر دے. روایتیں قرآن مجید کی آیتیں بھری پڑی ہیں، تو گویا کہ توسل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، اب یہاں پر سوال دوسرا آتا ہے کہ توسل کیا جا سکتا ہے، یہ زندہ لوگوں سے توسل تھا، مرے ہوئے لوگوں سے توسل تھوڑی تھا. توجہ چاہتا ہوں، غور فرمانا، یعنی سلسلہ بالسلسلہ آپ آئیں تبھی یہ معاملہ کلیئر ہوگا. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ اپنی بولے رہتے ہیں، ہم اپنی جگہ اپنی بولے رہتے ہیں. جب تک آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسے کیسے چوکڑیاں بھرتے ہیں، آپ ایک جواب دیے تو دوسرے پہ آتے ہیں، تو ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا. سب سے پہلے تو شرک نہیں ہو سکتا، بالکل کلیئر کٹ کہ شرک تب ہوگا کہ جب عمل اور عقیدہ دونوں کی خبر آپ کو ہو. اگر آپ کو خبر ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے. دوسری بات، قرآن مجید اور سیرت پیغمبر اسلام میں وسیلہ موجود ہے. اب آئیے تیسرے اہم مسئلے پر کہ پیغمبر اسلام سے بھی جو توسل کیا گیا وہ بھی، جناب یعقوب سے جو توسل کی گزارش کی گئی وہ بھی، پیغمبر اسلام کے بارے میں اللہ نے جو کہا وہ بھی، جناب موسیٰ کے بارے میں جو کہا وہ بھی، عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں جو روایت ہے وہ بھی، سب کے سب زندہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ جو سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. توجہ چاہتے ہیں. اس کے لیے عزیزان گرامی علماء دیوبند کی ایک کتاب ہے المحند علی المفند، اس کے ضمیمے میں آپ کو یہ جملہ مل جاتا ہے. علماء دیوبند سے جب سوال کیا گیا، شاید میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، ان سے جب سوال کیا گیا کہ تم رسول اللہ کو زندہ مانتے ہو یا مردہ، تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم رسول اللہ کو زندہ مانتے ہیں بلکہ اسی دنیا کی طرح زندہ مانتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اب عزیزان کرام یہ ساری چیزیں آپ ان کے سامنے رکھ دی. ایک تو شرک نہیں ہے، دوسرے توسل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن اور روایتوں میں. دوسرے، اگر آپ زندہ کہتے ہیں تو یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد اس دنیا میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ توسل مردے سے کرنا چاہیے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم مردوں سے توسل کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو خداوند عالم نے حیات جاویدانی عطا کی ہے، وہ جس طریقے سے اپنی زندگی میں ہماری حاجتیں پوری کر سکتا تھا، اسی طریقے سے وہ اس زندگی میں بھی ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کوئی مر گیا تو واقعی رہنے دے، پھر کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن اب آپ کی بحث یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم توسل کیوں کرتے ہیں. آپ کی بحث اس بات پر ہونی چاہیے کہ مولا کائنات باحیات ہیں یا نہیں ہیں، پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو اب آپ یہ والا سوال کرنے کے بجائے جو بالکل 5ویں نمبر پر آپ کو کرنا چاہیے، وہ آپ پہلے سوال ہم سے کیا کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اس کے بعد سوال کرتے ہیں توسل کیوں کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں مردے سے کیوں کرتے ہیں. نہیں، آپ یہ سوال کیجئے کہ مولا کائنات زندہ ہیں یا نہیں ہیں، امام حسین السلام زندہ ہیں یا نہیں. ہم کہتے ہیں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کر دے اسے مردہ سمجھا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ وہ زندہ اور اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. انہیں اللہ نے جو عطا کیا اس کے اوپر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے بعد آنے والوں کو جنت کی بشارت دے رہے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ کہتے ہیں کہ امام حسین سے کیوں مانگتے ہو؟ میں کہتا ہوں خداوند عالم کی اس آیت کے مطابق امام حسین سے تو دور کی بات، مولا کے غلام جون سے بھی وسیلہ کیا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ہاں، لیکن جو مر چکے ہیں ٹیکنیکلی، مثلا ہمارے جو عام مرحومین ہوتے ہیں، ان سے اگر ایک انسان جا کے ہماری شفاعت کروا دیے تو یہ اس میں مسئلہ ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ائمہ طاہرین کے دروازے پر ایک انسان اگر جا کر طلب کر رہا ہے تو آپ اس سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے؟
آپ اسے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ یہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ پیغمبر اسلام جس طریقے سے زندہ ہیں وہ تو اچھا ہوا کہ خداوند عالم نے یہ جو شہادت کا وعدہ کیا ہے کہ شہید زندہ ہے، پہلے کہا ولا تقولوا، مردہ مت کہو، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ مت کہو. اس کے بعد کہا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا، مردہ سمجھ بھی نہیں سکتے، یعنی واقعی بالکل یقینی طور پر زندہ ہیں، علامتیں رزق پاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کو بشارت عطا کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ایسی زندگی تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ جیسی زندگی خداوند عالم شہیدوں کے پاس کہہ رہا ہے. نہ ہم رزق پا رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، نہ ہم کسی کو جنت کی بشارت دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اللہ کی عطا ہوئی کی نعمتوں پر ہمیشہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی رو رہے ہوتے ہیں، کبھی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسی زندگی شہیدوں کو اللہ نے دی ہے ویسی تو ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ والی زندگی خداوند عالم نے ائمہ طاہرین میں ہر ایک امام کو عطا کر رکھی. کون ہے جو کہہ سکے کہ کوئی امام معصوم تھا جو شہید نہیں ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ شہید ہونے کی بنا پر زندہ ہیں، حالانکہ ہمارے پاس دلائل اور ہیں، ان کے کاؤنٹر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں شہادت کی بنیاد پر، ورنہ ہم توسل اس دلیل کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے. اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے شہید ہونے کی وجہ سے زندہ لہٰذا توسل کرنا جائز ہے، تو رسول اللہ تو نہیں شہید ہوئے، وہ کون سے شہید ہوئے؟ تو اس کا مطلب کہ سب سے توسل کیا جا سکتا ہے، پیغمبر اسلام سے نہیں کیا جائے. مدارج النبوت میں انہوں نے ایک بہت عجیب ترین جملہ لکھا کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کے دامن فضائل میں ساری فضیلتیں تو رکھ دیں، لیکن دامن شرف پیغمبر ایک فضیلت سے خالی تھا، اور وہ ہے شرف شہادت. پیغمبر اسلام کو خداوند عالم نے ہر فضیلت دے دی، لیکن ایک فضیلت نہیں تھی، شہادت. اس کا انتظام خداوند عالم، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے شیعوں کے خلاف سب سے مضبوط کتاب لکھی، تحفہ اثنا عشر. وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس کمی کو یوں پورا کیا کہ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سری شہادت اور ایک جہری شہادت. سری شہادت یعنی خاموشی، جیسے نماز آپ کی سری تو نہیں ہوتا، البتہ اخفاتی کہتے ہیں اس کو. جہری اور سری یعنی سر، راز کی طرح مخفی طور پر. جہری شہادت علی الاعلان. پھر انہوں نے کہا کہ سری شہادت یعنی زہر سے شہید ہو جائے، اور جہری شہادت یعنی تلوار کے ذریعے یا گرم اسلحے کے ذریعے انسان اس کو شہید کیا جائے. تو کوئی بھی شہید ہوگا یا سری شہید ہوگا یا جہری شہید ہوگا. پیغمبر اسلام کو خداوند عالم نے جب یہ شرف عطا کیا تو اتنا مکمل شرف عطا کیا کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کی اس فضیلت کو پورا کرنے کے لیے کوئی شہادت دینے کے بجائے 2 عدد نواسے عطا کر دیے. ایک کو سری شہادت مل گئی، دوسرے کو جہری شہادت مل گئی، اور یہ دونوں نواسے پیغمبر اسلام کی ذات کا حصہ ہیں. لہٰذا پوری دنیا میں کسی کو جب شہادت ملتی ہے، یا سری شہادت ملتی ہے یا جہری شہادت ملتی ہے، پیغمبر اسلام اس دنیا کی واحد شخصیت ہیں کہ حسن و حسین کی صورت میں پیغمبر اسلام کو سری شہادت بھی ملی ہے اور جہری شہادت بھی ملی. تو اس کا مطلب کہ پیغمبر اسلام بھی ہماری نگاہوں میں، بلکہ مسلمانوں کی نظروں میں نے ان کے ہی حوالہ دیا، یعنی ان کی نظروں میں بھی اب پیغمبر اسلام کی حیات جاویدانی میں کوئی شک نہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو سلسلہ وار طریقے سے جب آپ سوال کر رہے ہوں تو براہ راست جب سامنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگنا چاہیے، تو عزیزان گرامی آپ براہ راست گھبرانے کے بجائے اسے کہیں کہ شرک ہے، تو وہ کہے گا ہاں شرک ہے. پھر ان سے پوچھے کہ آپ پروف کر دیے کہ شرک ہے. نہیں کر سکتے، سمپل سی بات ہے. آپ کسی کے دل میں جا کر اس کا عقیدہ تو نہیں معلوم کر سکتے. ہاں اگر زبان سے کوئی کہتا ہے ایک الگ بات ہے. تو اس کے بعد توسل. اب بعض اوقات عزیزان گرامی مسائل اتنا سخت ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی بھی بحث میں، خصوصاً مذہبی جو بحث ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی بیچ میں سے کوئی سوال کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں. جب بھی کوئی بحث ہو، مثلا ائمہ طاہرین کی یا مثلا 5ویں امام اور 6ٹھے امام کی امامت پر بحث ہو، تو آپ براہ راست مولا کائنات سے شروع کریں. پہلے یہ بحث کرو کہ مولا کائنات پیغمبر اسلام کے وصی ہیں یا نہیں ہیں. اگر وصی ہیں تو اس کے بعد اپنے بعد وہ جس کو امام بنائے وہ بن جائے گا. پھر اس کے بعد یوں ہوتے ہوتے مثلا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ 12ویں امام کو سمجھا دیجیے یا 11ویں امام کو سمجھا دیجیے. ارے بھائی، جب 11ویں امام کو 10ویں امام کی حدیث کی بنیاد پر ہم نے تسلیم کیا ہے، تو جب تک آپ 10ویں کو نہ سمجھیں 11ویں کو نہیں سمجھ سکتے.
اسی طریقے سے جب ایتھیسٹ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جنت سمجھا دیے جہنم نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک اللہ کے وجود کو نہیں سمجھا آپ نے. لہٰذا اس طرح کی جب بحثیں ہوں تو آپ ان سے کہیں پہلے مولا کائنات کی امامت پر بحث کر لو, اس کے بعد جو ہم تسلیم کرتے ہیں مثلا توسل کرنا چاہیے یا شہزادی سلام اللہ علیہ کے قاتلوں کا نام اور پتہ ہمیں معلوم کرنا ہو, ہم تاریخوں میں دیکھ کر نہیں معلوم کرتے, ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں, ہم امام باقر علیہ السلام کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ تو جواب ہم آپ کی وجہ سے دے دیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا, لیکن اگر حقیقتاً آپ کو کسی چیز کا جواب چاہیے تو براہ راست مولا کائنات کی امامت پر بحث کیجیے. اس کے بعد اگر وہ پیغمبر اسلام کے حقیقی جانشین ثابت ہو گئے, اس کے بعد سارے ائمہ طاہرین ثابت ہو جائیں گے, پھر جو چھٹے امام نے کہا سب کچھ ثابت ہو جائے گا, اور یوں آپ کو مذہب تشیع حقیقی طور پہ سمجھ میں آ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. ورنہ آپ بیچ سے جواب دیں گے تو اس کا کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. حالانکہ الحمدللہ ہمارے علماء نے یہ کام کیا ہے کہ ان کی کتابوں سے حتیٰ ہے کہ ان کی سائڈ پر رہتے ہوئے بھی جوابات دیے گئے ہیں, ورنہ در حقیقت کوئی سوال نہیں ہے. ایک ایتھیسٹ کو آپ بغیر اللہ کا وجود سمجھائے آپ جہنم سمجھا لے جائیں, نہیں سمجھا سکتے. فشار قبر آپ سمجھا لے جائیں کسی لامذہبی انسان کو, ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے توسل کسی غیر شیعہ انسان کو بغیر مولا کائنات کی امامت ثابت کیے سمجھا لینا واقعی بہت مشکل کام ہے, لیکن بہرحال ہمارے علماء نے سمجھا. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. اب آتے ہیں عزیزان گرامی کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان اس توسل کو مانتا تھا. توسل تو چھوڑ دیجئے, پیغمبر اسلام کو ہی نہیں مانتے تھے بعض منافقین, جس کو مکمل طور پر مسلمانوں نے نقل کیا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں 12 صحابہ منافق ہیں. اس 12 میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ وہ 12 میں اختلاف ہے. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جب اس کو آپ ڈیفائن کرنے لگتے ہیں. تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ مسائل تھے. حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر دوں کہ کیسے کیسے منافقین پائے جاتے تھے جن کو رسول اللہ نے جھیلا ہے. ایک منافق 8ویں ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر ایک انسان مسلمان ہوتا ہے, اور یہ وہی مسلمان ہے کہ جس نے پچھلے 5 سالوں میں پیغمبر اسلام کو سب سے بڑے صدمے دیے. ہر جنگ میں پیغمبر اسلام کے مقابلے میں یہی ابو سفیان. حتیٰ یہ کہ جنگ احزاب میں مسلمانوں کی واقعی شکست پکی ہو گئی تھی. اگر وہ 1 on 1 نہیں ہوتی اور وہ خندق نہ کھدی ہوتی تو مسلمانوں کا کام تمام تھا. یہ سارا کام کس نے کیا تھا؟ ابو سفیان نے. سارے لشکروں کو جمع کیا تھا ابو سفیان نے. جنگ بدر میں اس کا اتنا رول نہیں تھا, لیکن اس کے بعد کہ ساری جنگوں خصوصاً جنگ خندق میں مسلمانوں کو شکست کے دہانے تک پہنچا دیا تھا. جنگ احد میں مولا کائنات کو 17 زخم لگے. ہر قسم کی تکلیف پیغمبر اسلام کو دی گئی. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام جب تک عقیدہ اور عمل دونوں فاسد نہ ہو جائے کسی کو مشرک ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے. یہ خصوصیت آج کے مسلمانوں کی ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ سے بھی اوپر سمجھتے. پیغمبر اسلام نے کہا معاف ہے, ٹھیک. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے نفاق تو کہیں جانے والا نہیں تھا. اب بعض اوقات ہمارے جو لامذہب دوست ہیں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے دیکھو فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ جو اسلام لائے گا وہ بچ جائے گا ورنہ سب کی گردن مار دی جائے گی. یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہم نے کہا کہ وہ جو 5 سال جنگیں لڑ کر اسی علاقے سے کسی کو بھگا چکا ہو, جب وہ عام حالات میں کوئی اگر انسان اتنا ستایا گیا ہو اور اس کو اپنے ہی ملک سے باہر کیا گیا ہو, اگر وہ 5 جنگیں لڑنے کے بعد قابو پائے گا تو اکلوتا فیصلہ کرے گا سب کے سب کا ایگزیکیوشن. پیغمبر اسلام نے جان بچنے کا یہ جو پروویژن رکھا تھا یہ تو خود پیغمبر اسلام کی رحم دلی کی علامت ہے, ورنہ ان کی سزا تو موت تھی. لہٰذا آپ یہ مت کہیے کہ موت کی وجہ سے اسلام قبول کر, نہیں, اسلام قبول کرنے کی وجہ سے موت کا فیصلہ ٹل گیا تھا. تو بہرحال موت تو اس کی ٹل گئی, لیکن نفاق تو کہیں جانے والا نہیں ہے. کہتے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد یہ انسان مسجد میں آیا اور مسجد میں آنے کے بعد کیا دیکھا کہ مؤذن اذان دے رہا تھا. دھیان دیجیے گا پیغمبر اسلام نے کن لوگوں کو برداشت کیا, ورنہ اگر 8 ہجری میں اس انسان کی گردن مار دی گئی ہوتی تو مسلمان اتنا نہیں جھیلتے. بات کی ساری مصیبتیں سارے مسائل یہیں کے پیدا ہوئے ہیں, یعنی اسی نسل نے جا کر بعد میں حکومت کی ہے. لہذا پیغمبر اسلام کو جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر پھیلا, اگر اسی وقت
اس انسان کی گردن مار دیتے تو مسلمانوں میں آفتیں نہ آتی، لیکن اپنی اس رحم دلی کی بنیاد پر مسلمانوں نے جھیلا ہے ان کو۔ مسجد میں آ کے کہتا ہے مؤذن سے، اور وہ مؤذن گلدستے سے اذان بتا دے، اس نے کہا کہ میرے اور تیرے علاوہ کوئی ہے تو نہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں۔ ٹھیک، جیسے ہی اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا، اس نے دھیرے سے کہا واہ محمد، میں نے تمہاری چالاکی دیکھ لی، آخر کار اذان میں اپنا نام شامل کر ہی لیا۔ اور فرما رہے ہیں یہ ہے وہ نفاق کا عالم کہ جس کو پیغمبر اسلام نے برداشت کیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا۔ اگر آپ کسی توسل کرنے والے کو کافر مان سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو ان لوگوں کو کافر ماننا پڑے گا۔ اگر عمل خراب ہونے کی وجہ سے کوئی کافر ہو سکتا ہے تو عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے بدرجہ اولیٰ اس کو کافر ماننا پڑے گا۔ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کہہ رہے واہ محمد میں نے دیکھ لیا، آخر کار تم نے اذان میں اپنا نام دھیرے سے سیٹنگ کر کے ڈال ہی دیا۔ اس کے جملے کا تمام ہونا تھا کہ مسجد میں مولا متقیان کا دخل ہوتا ہے، اور اس زمانے میں مسجد بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لہٰذا عین ممکن ہے کہ مولا راستے ہی میں رہے ہوں جب اس نے یہ جملہ کہا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی مولا داخل ہوئے، آپ نے اس کا آخری والا جو حصہ تھا وہ سن لیا کہ تم نے آخر کار اذان میں اپنا نام داخل کرا ہی دیا۔ مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور اس کی گردن کے پچھلے حصے پہ 2 انگلیاں رکھیں اور ہلکا سا دباؤ، زیادہ دباؤ تو در خیبر سے بھی برداشت نہیں ہوتا، ایک تھوڑا سا دباؤ، اور اسے کہا کہ اے دشمن خدا و رسول، لعنت ہو تجھ پر، تیرے دل سے لعنت ہو تجھ پر، ابھی تیرے دل سے محمد کی دشمنی نہیں گئی۔ کیا کہا مولا نے؟ اور اس کا جواب سنیے گا بھی کہ کتنے ہوشیار قسم کے لوگ تھے۔ مولا کائنات نے اس کی گردن کے پچھلے حصے پہ 2 انگلیاں رکھی اور کہا کہ لعنت ہو تجھ پر خدا و رسول کی، تیرے دل سے ابھی محمد کی دشمنی نہیں گئی۔ اس نے کہا اے علی مجھ پر لعنت کیوں؟ لعنت اس مؤذن پہ ہو جس نے مجھے آپ کے وجود سے بے خبر کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ عالم ہے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد، یہ عالم ہے ان کو مسلمانوں کا کرتا دھرتا تسلیم کر لینے کے بعد۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ایسے ایسے عقیدے والوں کو کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان ہیں، لیکن بیچارہ اگر کوئی معمولی سا عمل انجام دے دے، کسی درگاہ پہ کھڑا ہو کر کوئی سوال کر لے تو اس سے یہ پوچھے بغیر کہ تم انہیں کیا سمجھتے ہو، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، ایک عمل کی بنیاد پہ وہ مشرک۔ حالانکہ ہم ان کے سپورٹر نہیں ہیں، لیکن اوور آل صرف ان کو جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مشرک کہنا چاہتے ہیں تو تاریخ اسلام میں ایک بڑی تعداد ہے کہ جس کا عقیدہ خراب تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اور یہی حال رہا مولا کائنات کے زمانے میں۔ بس یہ آخری واقعہ اور گفتگو تمام۔ لیکن مولا کائنات نے کوئی خاص تکلف نہیں کیا، توجہ کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات میں اکثر دشمن جنگ کرنے کے لیے آ گئے تھے، مولا کائنات سے لڑ گئے تھے۔ خصوصاً وہ جو جنگ نہروان تھی خوارج والی، اس میں تو مولا کائنات نے کوئی تکلف نہیں کیا، کیونکہ خوارج کو کوئی اون نہیں کرتا۔ جیسے آج اسلامک اسٹیٹ ہے، ہر فرقہ کہتا ہے کہ یہ خارجی ہیں۔ حکومت اسلامی کے خلاف قیام کرنے والوں میں ایک انسان، جن گروپ والوں میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ مولا سارے فساد، نعوذ باللہ ساری مشکل عالم اسلام میں علی اور معاویہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، لہٰذا ان دونوں کو قتل کر دو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی اسی ابو سفیان کی اولاد تھا نا وہ، تو ان کی مکاریوں اور ان کی چالاکیوں کا کیا پوچھنا۔ اس کے باوجود کہ مولا کائنات نے جنگ کی، جنگ جمل اور جنگ صفین میں 70,000 افراد اور آلموسٹ 4,000 ان کو 3,600 4,000 ان کو ملا لیجیے، 74,000 74,000 لوگ مارے گئے، لیکن مولا کائنات نے اپنے کسی دشمن کو کافر اور مشرک ڈکلیئر نہیں کیا۔ مولا کائنات کو کیا کچھ نہیں کہا گیا ممبروں سے برسوں تک، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات نے، آپ خود بتائیے مسلمانوں کا قانون کیا ہے؟ پہلے خلیفہ کا مخالف جس نے زکوٰۃ نہیں دی مرتد، دوسرے خلیفہ کے مخالف مرتد، تیسرے خلیفہ کے مخالف مرتد، تو چوتھے خلیفہ کے مخالف میں مرتد ہی ہونا چاہیے، لیکن مولا کائنات نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب ایک اور درس ہے کہ جب تک ایک انسان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے
محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، ہم اس کو اپنے مقابل آنے میں یا مسلمانوں کا خون بہانے کے جرم میں اس کو قتل تو کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اس کو کافر اور مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ امید ہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا لے گیا، اگر کوئی سوال ہوگا تو بعد میں پوچھ لیجیے، کیونکہ یہ موضوع اتنا وائبرنٹ ہے اور اس پر جو لوگ سامنے ہیں وہ اتنا کانفیڈنٹلی بولتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ بس یہی چیز آسمان سے اتری ہے، لیکن اگر آپ غور کریں قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا کہ توسل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں جو بھی روایتیں کہہ رہے جو بھی آیتیں ہیں، جو بھی ارشاد ہے خداوند عالم کا، وہ سب کا سب کس لیے ہے؟ عبادت کے لیے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ فرقہ مسلمانوں کا جو کہے کہ غیر اللہ کو عبادت کی جا سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے اس طریقے سے تعظیم بھی کی جا سکتی ہے جو اللہ کی ہے، تو وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ایک انسان کہتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی وہ تعظیم بھی نہیں کریں گے کہ جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، تو یقین جانیے کوئی بعید نہیں ہے کہ خود یہ انسان مشرک ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، عبادت خداوند عالم کی توحید اور اللہ کی بندگی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کا نام ہے۔ مثلا اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے اوپر روزہ ساقط ہے، اب روزہ رکھنا آپ کا عبادت نہیں ہے، روزہ نہ رکھنا آپ کا عبادت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی خداوند عالم کے حکم کی تعمیل کرنا عبادت ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ کوئی یہ کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا؟ نہیں، شیطان سے زیادہ کسی نے شاید سجدہ نہ کیا ہو اللہ کا، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ غیر اللہ کا سجدہ نہیں کروں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس نے غیر اللہ ہی کے سجدے کو منع کیا تھا، لیکن خداوند عالم نے اسے الی یوم معلوم اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ کیوں؟ کہ فی الحال تو وہ غیر اللہ ہے، لیکن چونکہ میں نے حکم دیا ہے لہٰذا آدم کو سجدہ میرا سجدہ شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا اب اگر کوئی انسان خداوند عالم کی ان آیات جو 7 آیتیں پیش کی جاتی ہیں، خداوند عالم کہتا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اتفاق سے 14 آیتیں خداوند عالم نے ایسی رکھی کہ جس میں آگے الا لمن ارتضی الا باذنہ لگا ہوا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے مگر اللہ کی اجازت سے، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو بخشوا نہیں سکتا مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ اب اگر کسی کے لیے اللہ راضی ہے کہ وہ شفاعت کرے گا اور اس سے شفاعت طلب کی جا سکتی ہے، اب اگر کوئی انسان اس شفاعت کا منکر ہو جائے تو وہ در حقیقت کسی ائمہ طاہرین یا پیغمبر اسلام کا منکر نہیں ہے، دراصل وہ اللہ کا منکر ہے، جس طریقے سے شیطان نے کبھی آدم کے بھیس میں اللہ کا انکار کیا تھا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ جو انسان بہت بلنٹلی بول رہا ہوتا ہے کہ یہ شرک یہ شرک یہ شرک یہ شرک، کوئی تعجب نہیں کہ تھوڑی دیر میں وہ خود مشرک ہو جائے، اسے پتہ بھی نہ چلے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ آپ ذرا سے التماس ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں کیونکہ جگہ کم ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب جان گرامی، توسل کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ آپ ان کو سیدھا یہ جواب دیجئے کہ ہم ان دلیلوں سے مانتے ہی نہیں۔ ہم جن دلیلوں سے مانتے ہیں، پہلے آپ آئیے ہمارے یہاں بیٹھیے، 2-4 مہینہ سمجھیے کہ ہم کس وجہ سے مان رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ لہٰذا ہم آتے ہیں اپنے توسل پر، یعنی شہزادی سلام اللہ علیہ سے توسل، ائمہ طاہرین سے توسل، حتیٰ کہ خود امام حسین علیہ السلام سے توسل، حتیٰ کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام سے توسل، امام زمانہ علیہ السلام سے توسل۔ ہر ایک توسل ہمارے یہاں روایتوں میں درج ہے، ہر ایک توسل ہمارے یہاں امام معصوم سے منقول ہے۔ تو ہم امام کی وجہ سے مانتے ہیں، تمہاری ان دلیلوں کی وجہ سے نہیں مانتے۔ یہ دلیلیں تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ 2 منٹ کو تمہیں سمجھا سکے، ورنہ ہماری دلیلیں دوسری ہیں۔ عزیزان گرامی، اب اس کے بعد خداوند عالم جن سے راضی ہو جائے، وہ بندے کہ جن سے خداوند عالم راضی ہوتا ہے۔ خود خداوند عالم سورہ الحمد میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ ان نعمتوں والے سے کیا تعلق ہے؟ صراط مستقیم ہو گئے، بات ختم ہو گئی؟ نہیں عزیزان گرامی، حتیٰ یہ کہ نماز جماعت کا جو ثواب زیادہ قرار دیا گیا ہے وہ اسی بنیاد پر کہ یہ جماعت اور لوگوں کے درمیان رہنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے۔ آپ بتائیں، وہی سورہ تو پڑھتے ہیں آپ جماعت میں،
یا آپ نہیں پڑھتے کوئی اور پڑھتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں جب آپ فرادہ نماز پڑھتے ہو تو وہی نماز گھر کی وہی نماز مسجد کی، حتیٰ کہ محلے کی مسجد اور مسجد جامع میں بھی فرق ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کس بنیاد پہ بڑھ جاتا ہے؟ چونکہ آپ نے اس مسجد کو وسیلہ بنایا ہے ثواب بڑھنے کا، چونکہ آپ نے اس جماعت کے لوگوں کو وسیلہ بنایا اپنا ثواب بڑھنے کا۔ لہٰذا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ شرک ہے، در حقیقت غور نہیں کرتے، بالکل بچوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں کہ جب قبر کے پاس نماز پڑھنے کی بات ہوتی تو کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن جیسے اس کے اوپر بلڈنگ بنانے کی بات آتی تو بالکل بچوں کی طرح گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی 2 منٹ اگر بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے غور کریں تو خود یہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ مثلا کون سا انسان ہے کہ جو وسیلہ نہ قرار دیتا ہو۔ حتیٰ خود اگر آپ غور کریں خداوند عالم ارشاد فرماتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ عیسائی اگر اس کے بعد بھی قرآن مجید کے بعد بھی اگر آپ سے حجت کرتے ہیں فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ بتائیے یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ پیغمبر اسلام قرآن پیش کر رہے تھے۔ اب اگر خود خداوند عالم موجود ہے تو خداوند عالم کی موجودگی میں پہاڑ ٹلنے کے لیے اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی سوال کیا جانا چاہیے تھا؟ نہیں کیا جانا چاہیے۔ خود خداوند عالم پیغمبر اسلام کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اہل بیت کے وسیلے سے ان کے اوپر اپنی حجت کو تمام کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد اگر اللہ راضی ہے، ہم اگر کسی روزے پہ جاتے ہیں تو ہم کب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ اللہ ہیں اس لیے ہمیں دے دیجئے، چونکہ آپ کے پاس اللہ کے آدھے حقوق ہیں، آدھے اللہ کے پاس آدھا ہے، لہٰذا نعوذ باللہ آپ ہمیں دے دیجئے؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو آپ کو دے رکھا ہے وجیہن عند اللہ، آپ اللہ کے نزدیک صاحب وجہ ہیں، آپ اللہ کے نزدیک صاحب توقیر ہیں۔ خداوند عالم ہماری بات کو شاید نہ سنیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ اب میں نے ابھی عرض کیا جناب یعقوب کے بیٹے جب جناب یعقوب کے پاس ہے کس بنیاد پر؟ کیونکہ باپ نبی ہے، وہ زیادہ تقوی والے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لہٰذا اپنے اس تقوی والے باپ کے پاس گئے۔ باپ نے نہیں کہا کہ نکلو یہاں سے، نبی کے سامنے بیٹھ کے شرک کر رہے ہو، نہیں۔ تو یہ در حقیقت عقل سے پیدل لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ تاریخ میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ میں نے بالکل شروع میں جملہ کہا تھا اگر یہ چیز اتنی سمپل ہوتی بائنریز میں تو اب تک یقین جانیے توسل بند ہو چکا ہوتا، کیونکہ کسی کو شوق نہیں چڑھا اپنا کلمہ برباد کرنے کا، جہنم میں جانے کا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ توسل انبیاء سے ہوا، معصومین سے ہوا، اور اس کے بعد حتیٰ یہ کہ جب آگے بڑھیں آپ تو صاحب علم اور صاحب تقوی مومنین سے بھی توسل ہوا۔ قیامت کے دن مومنین بھی ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ تو کون سی ایسی اسپیشل چیز قیامت میں ہو جائے گی کہ اللہ انہی مومنین کی دنیا میں نہیں سنے گا، قیامت میں سننے لگے گا؟ اگر اللہ کی طاقت ڈائریکٹ یہاں پر آپ تک پہنچ سکتی ہے تو قیامت میں پہنچ سکتی۔ قیامت میں شفاعت کی کون سی ضرورت ہے؟ مومنین ایک دوسرے کی شفاعت کریں قیامت میں، لیکن یہاں کام نہیں آ سکتے، یہ کون سی بات ہوگی؟ عقلی معیار پر بات نہیں اترتی۔ لہٰذا ہمارے یہاں علماء سے توسل ہوتا ہے، لیکن وہ کہ جو خداوند عالم کے نزدیک صاحب وجہ ہوں، جنہوں نے خداوند عالم کے نزدیک ایک عزت کما رکھی ہو ہر جگہ۔ اب یہ بات بھی ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس توسل کے جواز کی بنا پر مسلمانوں نے ہر جگہ موم بتی جلا کر توسل کرنا شروع کر دیا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ ہر جگہ آپ نے اگربتی اور چادر کا استعمال کر کے، اور حتیٰ یہ کہ یہ بھی یاد رکھیے گا ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ سے الگ کوئی طاقت نہ سمجھتا ہو، لیکن عزیزان گرامی بعض درگاہوں پر جب ایک جاہل انسان کو آپ مانگنے لگا دیتے ہیں تو اسے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچ کے مانگ رہا ہے، یہ بھی ماننے والی بات ہے۔ ایک جاہل انسان کو، بالکل ان پڑھ انسان کو آپ لگا دیتے ہیں کہ یا خواجہ جو آپ دیں گے وہی ہے، تو اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اللہ نے جو انہیں طاقت دے رکھی ہے میں اس طاقت کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، در حقیقت الٹیمیٹلی طاقت اللہ کی نہیں۔ لہٰذا توسل بھی جب تک اسے مکمل طور پر آپ سمجھا نہ دیں تب تک توسل کا ٹانک اسے نہیں دیا جانا چاہیے۔ توسل کرنے کا حق صرف ہم کو ہے کہ ہم اپنے ائمہ طاہرین کی بارگاہوں میں اور روضوں پر جا کر بھی خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بار محمد و آل محمد۔ جب آپ رخصت ہو رہے ہوتے ہیں 8ویں امام کے مزار سے، روضے سے،
اب کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی صلیت لک، اے اللہ یہ 2 رکعت نماز میں نے تیرے لیے پڑھی، ورکعت لک، تیرے لیے رکوع کیا ہے میں نے، وسجدت لک، کوئی 8ویں امام کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا ہوتا، سب اللہ کو کہہ رہا ہے۔ تو اگر ایک انسان اپنے گھر میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے یا اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے، روضے پر جا کر وہ یہ کہنے لگتا ہے اللہم انی صلیت لک، تو بتائیے کہ اس روضے پر جانا اسے اللہ سے قریب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اب اس روضے پر جانا اس کے لیے ومن یعظم شعائر اللہ کے درجے پر پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا اس کو؟ اب اس روضے پر جانا اس کے لیے ایک امر مستحب ہے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ تو مسائل یہ ہوتے ہیں کہ سامنے والا اعتراض کہیں اور کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو اپنے پر چپکا لیتے ہیں، نہیں ہمارا مسئلہ الگ ہے، ہمارا معاملہ ہی الگ ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں بہت کم افراد ایسے ہیں، البتہ 1-2 ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو سوچتے ہیں کہ بہت نئی بات کر، نہیں، یہ سارے اعتراضات پرانے، ہزاروں بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن چونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے اور وہی سارے اعتراضات اٹھا کر یوٹیوب پر 1-2 بار ہم نے دیکھا 1.5 2 گھنٹے کی کلپ، ایک توسل کے اوپر 3 گھنٹے کی کلپ، تو بہرحال کسی طرح زحمت کر کے اس کو سنا، کچھ بھی نہیں تھا، ساری باتیں وہی پرانی۔ یعنی اگر 5 منٹ انسان بیٹھ کر تسلی سے سنے کہ جس اللہ کی طرف بلانے کے لیے تم کہہ رہے ہو، ان روزوں پر جانے کے بعد انسان اپنے گھر سے زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ یہ کہ علماء کی بارگاہ میں اگر آپ جائیں اور اللہ کو آپ یاد کریں تو خداوند عالم کے لیے تو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ آپ رہیں خداوند عالم کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اور خداوند عالم نے جن بندوں کو اپنی رضایت دی ہے ان سے آپ طلب کر سکتے ہیں۔ کجا یہ کہ اللہ کا وہ بندہ کہ جو ایک رات کی نیند میں خداوند عالم کی مرضی خرید لی، اب اس کی بارگاہ میں جا کر طلب کرنا اگر شرک ہوگا تو پھر دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مشرک نہ ہو۔ عزیزان گرامی، بس میں نے اپنی گفتگو تمام کی۔ حتیٰ یہ ایک جملہ سرکار ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں عرض کرتا چلوں کہ تمام معصومین کا حاجت روا ہونا اتنا قابل تعجب نہیں ہے، خدا نے معصوم بنا رکھا ہے، خدا نے وہ طاقت دے رکھی ہے، لیکن جناب عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، اور وہ باب الحوائج بھی مولا کہاں پر ہیں؟ امام حسین اسلام کے دروازے کے بالکل سامنے۔ یعنی کہ اگر ایک انسان کسی خراب گھر میں ایک معمولی سا لیمپ روشن کر دے تو اس لیمپ کی تعریف ہونے لگتی ہے، کہاں کیا خوبصورت لیمپ ہے، فوراً اجالا ہو جاتا ہے۔ یا ایک آپ معمولی سی تصویر لگا دیں تو اس تصویر کی رونق نظر آ جاتی ہے بالکل۔ لیکن کسی شاہی محل میں اگر آپ کوئی لیمپ لگانا چاہیں اور یہ چاہیں کہ لوگ اس کو نوٹس کریں تو آپ کو نہ جانے کتنا خرچ کرنا پڑے گا، اس کی کوالٹی نہ جانے کتنی بلندی پر لے کر جانی پڑے گی۔ لہٰذا باب الحوائج ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخصیت کو امام حسین اسلام کے دروازے پر رہ کر باب الحوائج کہا جا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی حاجتیں پوری کیوں ہوں گی مولا عباس میں۔ اور وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ خداوند عالم جن بندوں سے راضی ہو جاتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ عام انسانوں کی حاجت روائی کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات معصومین علیہ السلام کے بھی کام آتے ہیں جن سے خداوند عالم راضی ہوتا ہے۔ چوتھے امام جناب زینب سے مشورہ کیا کرتے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو توسل کا انکار کرتے ہیں انہیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس سے توسل کیا جا رہا ہے اس کی معرفت انہیں حاصل ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر جو چاہیں بولیں، لیکن اگر ایک بار معرفت حاصل ہو جائے تو ہر انسان در باب الحوائج پر اپنا سر جھکانے کو فخر سمجھے گا۔ بھائیان گرامی، میں نے اپنی گفتگو تمام کی۔ پیغمبر اسلام نے یہی وجہ ہے کہ بار بار کہا کہ میرے اہل بیت سے ہوشیار رہنا، اور یہ وہ روایت ہے جو سب تسلیم کرتے، تمام مسلمان اس کو لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے حتیٰ غدیر خم کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت سے ہوشیار رہنا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ میرے بعد یہی اہل بیت ہیں جو تمہیں خداوند عالم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، اور اگر تم ان کے در سے بھٹک گئے تو تم لاکھ توحید کا پرچم بلند کرتے رہو لیکن تمہیں اللہ کے دروازے تک پہنچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ورنہ کیا پیغمبر اسلام جب امام حسین اسلام کے غم میں روتے تھے، کبھی غور فرمائے آپ، خداوند عالم نے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پیغمبر اسلام کو پہنچائی۔ تو خداوند عالم اپنے حبیب کو پریشان تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ خبر بار بار پہنچائی جا رہی۔ کتنے فرشتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، سارے فرشتوں نے خبر پہنچائی۔ کتنا پریشان ہوتے تھے پیغمبر اسلام۔ روایت میں ہے
کہ ایک بار آپ مسجد سے باہر نکلے، جبرائیل آ گئے، پیغمبر اسلام فوراً مسجد واپس چلے گئے، امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا میرے اس لال سے ہوشیار رہنا۔ کس لیے یہ انتظامات کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہ کہیں تم اللہ کے دروازے سے بھٹک نہ جاؤ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تمہیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ امام حسین اسلام اور شہزادی سلام اللہ علیہ کی درمیان کا ایک واقعہ چھوٹا سا اور زحمت تمام۔ شہزادی سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت کے وقت جو چند وصیتیں کی تھیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت مولا کائنات کو آپ نے یہ کی تھی کہ میرے لال حسین کا خیال رکھنا، اس لیے کہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ امام حسین اسلام جب شکم مادر میں تھے، اس وقت شہزادی سلام اللہ علیہ کہتی تھی بابا میرا بچہ یہ جو میرے شکم میں ہے یہ نوحے کیا کرتا ہے، اس کے رونے کی آواز آتی ہے، انل عطشان کی آواز آتی ہے۔ یعنی امام حسین اسلام کی پیاس کا اتنا شدت سے احساس تھا شہزادی سلام اللہ علیہ کو کہ دو چیزوں کی فرمائش کی ہے امام پیغمبر اسلام سے۔ ایک، اے بابا اگر ہم اور آپ اور مولا کائنات علی مرتضیٰ نہیں ہوں گے تو میرے اس لال پہ روئے گا کون؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا کہ جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں پہ روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جس کے نوجوان حسین کے نوجوانوں پہ روئیں گے۔ یہ پیغمبر اسلام شہزادی سلام اللہ علیہ کے بارے میں اس لیے کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے امام حسین کے اوپر رونے والوں کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قلب زہرا کو ذرا سا سکون مل جائے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کو ایک حسین کے اوپر رونے والوں کی فکر تھی، اور دوسری چیز امام حسین کے پیاس کی فکر تھی کہ کربلا میں میرا لال بہت پیاسا رہے گا۔ اجرکم اللہ، میدان کربلا میں امام حسین اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو کب یاد کیا؟ صرف دو موقعوں پہ یاد کیا، ہمیشہ یاد نہیں کیا۔ ایک موقع جب اپنے ششماہے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا تھا، ایک جملہ کہا، اے میرے شیعو کاش تم میدان کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی طلب کر رہا تھا، لیکن مجھے وہ پانی نہ دیا گیا۔ دوسرا مرحلہ وہ آیا کہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں، اپنے لال کو وصیت کر رہے ہیں، ایک جملہ کہا، اے میرے لال سید سجاد جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ایک جملہ کہہ دینا کہ کبھی جب ٹھنڈا پانی پینا تو میرے بابا کی پیاس کو یاد کر لینا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام حسین کو اس بات کا غم نہیں تھا کہ میدان کربلا میں کاش میرے شیعہ ہوتے تو میں شہید ہونے سے بچ جاتا، کاش میرے چاہنے والے ہوتے تو مجھے پانی پلا دیتے۔ امام حسین کو اس بات کا غم تھا کہ میدان کربلا میں کوئی مولا کی پیاس کا احساس کرنے والا نہیں تھا، اس لیے اپنے چاہنے والوں کو 2 موقعوں پہ یاد کیا، کاش تم ہوتے تو میری پیاس کا احساس کر لیتے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم تو نہ تھے میدان کربلا میں، لیکن ہماری نیابت میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے حسین کی پیاس کا احساس کیا۔ بس آخری فقرہ عزادارو، ایک جوان لال علی اکبر جیسے ہی اپنی زبان حسین کے دہنے اقدس میں دی، فوراً پیچھے کھینچ لی، بابا آپ کا منہ تو خشک ہو چکا ہے، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ دوسری وہ 4 برس کی بچی سکینہ، جب ذوالجناح نے دیکھا کہ میں اب حسین کو اپنی پشت پر سنبھال نہیں سکتا، اپنے قدموں کو جھکا دیا۔ حسین سرزمین گرم کربلا پہ تشریف لائے، ذوالجناح نے اپنی پیشانی خون حسین سے رنگین کی، خیموں کی طرف چلا۔ سیدانیوں نے کیا دیکھا؟ سواری تو آ رہی ہے لیکن سوار نہیں ہے، ذوالجناح تو ہے لیکن راکب دوش پیغمبر نظر نہیں آتا۔ تمام سیدانیوں نے اپنے نرغے میں لے لیا، ایک نوحہ برپا ہوا، ارے میرے والی و وارث کو کہاں چھوڑا، ارے میرے مولا کو کہاں چھوڑا، ارے میرے بھائی کو کہاں چھوڑ آیا۔ اسی اسنا میں ایک 4 برس کی بچی سیدانیوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھی، ذوالجناح کے نزدیک آئی، اپنی ننھی ننھی باہیں ذوالجناح کی گردن میں ڈال کے ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے ذوالجناح تجھ سے کوئی سوال نہیں ہے، بس اتنا بتا دے اسقیا بھی ام قتل عطشانا، ارے کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا شہید؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَنَ بَقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ اللَّهِ بِحَقِّ زَهْرَةٍ
وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ میرے معبود محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری ناسوں کو رومال سید سلام اللہ علیہ ہم جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے وقت کے امام کو ہمارے ان اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے معبود ہم میں جو پریشان حال ہیں خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما۔ میرے معبود ہم میں جو حاجت مند ہیں خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے معبود ہمیں جو بیمار ہیں ان کو بیماری کربلا علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود ہمیں جو مرحوم ہو چکے ہیں خصوصاً حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو جوار ائمہ طاہرین علیہ السلام عنایت فرما۔ میرے معبود جنت البقیع کی جلد از جلد تعمیر کے وسائل فراہم فرما۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ فرزند زہرا یوسف زہرا حجت خدا وارث اعظا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب حضرت کا ظہور ہو تو ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین